يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جل شانہ نوازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کے کچھ حصے میں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک کھڑے رہیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کبھی اس کو کم کر لیجئے، کبھی اس کو زیادہ کر لیجئے. اور دن کے اوقات میں آپ کو بڑی مشغولی ہوتی ہے، دن کے اوقات میں آپ کے کام ہوتے ہیں دن کی محنت میں، اور پھر رات کے اوقات میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. کبھی آدھی رات کھڑے ہو جائیں، کبھی آدھی رات سے زیادہ کر لیں، کبھی آدھی رات سے کم کر لیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بوجھ ڈالنے والے ہیں، اب ایک وزن ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، البتہ رات کا جو اٹھنا ہے سخت ہے روندنا، اور یہ ہے کہ رات کے اوقات میں جب یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اٹھتا ہے تو یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ جو انسان ضرورت مند ہوتا ہے، جو انسان حاجت مند ہوتا ہے، جو انسان کسی سے محبت اور تعلق بناتا ہے تو اس تعلق اور محبت میں وہ کیا کرتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، سختی اٹھاتا ہے. تو آپ جس وقت رات کو اٹھتے ہیں، آپ کو مشقت میں اٹھنا، سختی اٹھانا، تکلیف اٹھانا، اس تکلیف کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس سختی کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کی محبت کے لیے کھڑے ہو جائیے آدھی رات تک، اور آدھی رات سے کبھی کم کر لیں، کبھی زیادہ کر لیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوڑ کر چل اس کی طرف جو سب سے الگ ہو کے رہ جا. یعنی تو کسی کے دل کے اندر کسی کا خیال نہ کر، بلکہ خیال کر تو کس کا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال کر، اور سب سے الگ ہو کے مشرکین مکہ کفر میں پھنسے ہوئے، شرک میں پھنسے ہوئے، اللہ سے دور، اور جو ہے اپنی زندگیوں کو شیطانوں کی پیروی میں لگے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے، ہدایت بن کے، اور جو ہے شمع روشن بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں دنیا کی محنتوں میں لگ کے اپنے رب کو بھول بیٹھے، اور دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے جس زیب و زینت کی طرف انہوں نے جانا تھا اس زیب و زینت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ جس زیب و زینت کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اور اپنا تعلق اللہ سے بناتے رہیں. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی مگر وہی معبود. فاتخذہ وکیلا، سو پکڑ لیں اس کو کام بنانے والا. تو آپ کیا کریں، آپ کے کام بنانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ ان کو اس رب کو پکڑ لیجئے، آپ اس رب کو پکڑ لیجئے. اور یہ ساری دنیا کے دھوکے میں پھنس چکی ہے، اسباب کے پیچھے بھاگتی ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے. لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ بڑی محنت ہے، آپ کے ذمہ بڑی محنت ہے کہ ساری کائنات کا، ساری انسانیت کا رخ آپ نے پلٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کے آنا ہے. فاتخذوا وکیلا، اور کیا ہے کہ ہم نے آپ کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور سہتا رہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور چھوڑ دے ان کی طرف. اللہ اکبر، سہتا رہے، یعنی جب انسان کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا تو تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ہیں. اسی طرح ہر دور کے اندر جب کوئی انسان ایک ایسی محنت کے اندر لگتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہوتے تو لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، اسے مجنون کہتے ہیں. تو
تو यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, ये तो दीवाना है, ये तो मजनून है, इसको हमारे बुत में से किसी ने बदवा निकाल दी है, इसको हमारे बुतों में से कोई तकलीफ दे रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया, आपने फरमाया हाँ अगर तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो, लाओ सारे बुला लो, तुम अपने खुदाओं को भी बुला लो, खुद भी आ जाओ, और सारे मुझे कोई तकलीफ देना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, तुम मुझे तकलीफ देने की हद कर दो, मैं सहने की हद करूँगा। और मेरा क्या है, फसबिर सब्रन जमीला, फरमाया सब्र करो, ये जो बातें कहते हैं वहजुरहुम हजरन जमीला, छोड़ दे इनको इनकी बातों पे। और ये है कि अल्लाह तेरे लिए काफ़ी है, सहारा अल्लाह का तेरे लिए, मदद अल्लाह की तेरे लिए। अल्लाह अकबर। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नामत महलुम कलीला, छोड़ दे मुझको और झुटलाने वालों को, छोड़ दे मुझको और झुटलाने वालों को। ये जो अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं बना रहे, नमाज़ों पे नहीं लग रहे, ज़िक्र रोज़गार पे नहीं लग रहे, क्या हुआ, दुनिया ही के धंधों में। दुनिया मकसूद नहीं है, दुनिया मकसद नहीं है, दुनिया ज़रूरत है। दुनिया को ज़रूरत के दर्जे में हासिल करना और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ के सबसे बड़ा मकसद कि मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाना, मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाना। फरमाया क्या कि इनको छोड़ दे, वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, ये तुझे झुटलाते हैं और ये कोई गुरूर तकब्बर में फंसा हुआ है, कोई जो है दुनिया की मोहब्बत में फंसा हुआ है, और जो है कोई औलाद की मोहब्बत में फंसा हुआ है, कोई ज़मीन और जायदाद की मोहब्बत में फंसा हुआ है। ये समझते हैं ये सब कुछ इनके साथ रहने वाला है, बल्कि कुछ भी नहीं, ये सब कुछ छोड़ जाने वाले हैं, सब कुछ छोड़ जाने वाले हैं। हज़रात अंबिया आए, तकरीबन 2.25 लाख के करीब अंबिया आए, सब ये दावत देते रहे, अंबिया भी चले गए और अंबिया को झुटलाने वाले भी चले गए। फिर हम ये जो आपके सामने वाक़यात बयान करते हैं अंबिया के, फरमाया आपकी दिलजमे के लिए, आपकी दिलजमे के लिए, आपके ईमान के लिए और लोगों के ईमान के लिए, कि उन्हें ये मालूम हो जाए कि मेहनत का मैदान क्या है। हज़रात अंबिया एक नहीं आए, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, 2.25 लाख के करीब अंबिया आए और वो मेहनत करके गए। उनकी ज़िंदगी का मकसूद क्या था, उनका रहना सहना क्या था, उनका मकसद क्या था। अंबिया की ज़िंदगी को हम बयान करके आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी अंबिया में से हैं, आप भी नबियों में से हैं। आपकी मेहनत कोई आम मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत कोई मामूली मेहनत नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत का रिजल्ट, इस मेहनत का नतीजा जो जो वक़्त गुजरेगा, मुकज़्ज़िबीन नाकाम होंगे, ईमान वाले कामयाब होंगे। मुकज़्ज़िबीन जो झुटलाने वाले हैं, जो अल्लाह की तरफ आने वाले नहीं हैं, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं, इनका वक़्त का गुजरना, हर एक का अपना वक़्त गुजर जाना बराबर नहीं है। नेक आदमी का वक़्त का गुजरना अमाल पे है और बुरे आदमी के वक़्त का गुजरना बुरे अमाल पे है। अब जब दुनिया ख़त्म होगी तो क्या तुम ये समझते हो कि हम बुरे लोगों को नेक लोगों की तरह कर देंगे? ना ना, हम नेक लोगों की तरह बुरे लोगों को नहीं करेंगे और बुरे लोगों की तरह नेक लोगों को नहीं करेंगे। दोनों का नतीजा जुदा जुदा है। बुरे जाएंगे जहन्नम में, बुरे जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़ करने वाले उस जहन्नम के ईंधन बनेंगे, जिसका ईंधन मर्द, औरत और पत्थर है, जिसका ईंधन मर्द, औरत और पत्थर हैं। आप क्या करें, फस्बिर सब्रन जमीला, आपके ऊपर जो आवाज़ें लगाई जाती हैं, आपको जो तकलीफ़ें दी जाती हैं, आपको जो परेशानियाँ दी जाती हैं, आप इन पर सब्र करें, हिम्मत करें, हौसला करें। तो हम क्या करेंगे, अब इनको छोड़ दीजिए, वज़रनी, छोड़ दीजिए मुझको और इन झुटलाने वालों को, उलिन नामती, जो आराम में रहते हैं, और ढील दे रखी हमने इनको थोड़ी सी, यानी मालो दौलत की फरावानी है और जो है हर किस्म की सहूलत, औलाद मौजूद है, मकानात मौजूद हैं। उलिन नामती, हमने इनको नेमतें दे रखी हैं और ये समझते हैं कि सदा ये नेमतें इनके पास रहेंगी। नहीं, ये नेमतें इनके पास सदा नहीं रहेंगी, अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन्हें ढील दे रहे हैं। इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, अलबत्ता हमारे पास बेड़ियाँ हैं और आग का ढेर है। अलबत्ता इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, अलबत्ता हमारे पास बेड़ियाँ हैं और आग का ढेर है। व तामन ज़ाहुस्सत व अज़ाबन अलीमा, और खाना है गले में अटकने वाला, अज़ाबन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। खाना है गले में अटकने वाला, और यह है कि हमारे पास इनके लिए बेड़ियाँ हैं। ये है कि यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल, जिस दिन कांपेगी ज़मीन और पहाड़, जो जाएंगे पहाड़ रेत के तोदे बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन वो वक़्त आएगा, क़यामत का होलनाक वक़्त और सख्त वक़्त,
اس دن میں کیا ہوگا کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جو ہے پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح اڑیں گے، پھر ہمارے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، مکذبین بھی حاضر ہوں گے، نیک عمل کرنے والے بھی حاضر ہوں گے، اور جھٹلانے والے بھی حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اے پیغمبر آپ بھی میرے سامنے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء میرے سامنے ہوں گے، اور ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم پکاریں گے ہر نبی کو ان کے پیشوا کو ان کے مقتدیوں کے ساتھ، ہر نبی کو ان کی امت کے ساتھ ہم پکاریں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پھر ہم ان کو نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، ہم کہیں گے فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون الکتاب، یہ لے پڑھ اپنی کتاب، یہ لے پڑھ اپنی کتاب، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے تیری کتاب کافی ہے، تیرے حساب کے لیے تیری کتاب کافی ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہم نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی، ایک نیکی تم اگر لے کے آئے عمل میں تو وہ بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور تمہارے اندر ایک برائی ہوگی وہ بھی ہم تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں گے، ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ تمہارے پیچھے ہمارے دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دائیں بیٹھا ہے، یہ بائیں بیٹھا ہے، جو تم کر رہے ہو لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یار وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ایک ادھر دائیں بیٹھا ہے دوسرا بائیں بیٹھا ہے، اور جب انسان گناہ کسی میں مبتلا ہوتا ہے تو دائیں فرشتہ کہتا ہے دیکھ، بائیں کو بائیں کا کہتا ہے ابھی گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہاتھ روک لے، ہو سکتا ہے یہ ہاتھ روک لے، اگر ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کے دل میں خیال کا پیدا ہونا، اس کو نہیں لکھا جاتا اور اللہ سے ٹال دیتے ہیں، اگر جب تک گناہ نہ کر لے اس وقت تک وہ فرشتہ لکھتا نہیں، اور ادھر دل میں خیال پیدا ہوا نیکی کا، قربان جائیں اس رب پہ، دل میں خیال پیدا ہوا نیکی کا، فوراً لکھنے والا، وہ نیکی لکھنے والا فوراً لکھتا ہے، کہیں ایسا نہ اس کا دل بدل جائے، کہیں ایسا نہ اس کا دل بدل جائے، نیکی کرنے والے کے لیے فوراً لکھنے کے لیے تیار ہے، اور گناہ کرنے والے کے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برائی کو معاف کر دے، اس برائی کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ، انسان اکیلا نہیں ہے، اس کے دائیں بائیں دو فرشتے کرامن کاتبین، پھر اس کے ساتھ ایک انسان، شیطان میں سے ایک شیطان ہے جسے کرین کہتے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کو برائی بھی مارتا ہے، اور کرامن کاتب جو فرشتے ہیں یہ نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کیوں، انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے ظاہر چیز کو، انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے ظاہر چیز کو، ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب ایک آنکھ وہ ہے کہ جو موت کے بعد دیکھے گی، اور ایک آنکھ وہ ہے جو دنیا میں دیکھے گی۔ جیسے ہی انسان کی موت آئی، موت آنے کے ساتھ دنیا کی آنکھ بند ہو گئی، آخرت کے عذاب دیکھنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آنکھ جو دنیا دیکھ رہی تھی اب یہ آنکھ دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن اب یہ آنکھ آخرت کے تقاضوں کو دیکھ رہی ہے۔ آنکھ تو وہی ہے، جان بھی وہی ہے، لیکن پہلے جان چل نہیں سکتی تھی، پہلے جان دنیا کے اندر چلتی تھی، دیکھتا تھا، اٹھتا تھا، پھرتا تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن اب سکت ختم ہوئی، اب سکت ختم ہو گئی، جسم میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اب جسم بے جان ہو گیا، لیکن اس کی روح کہاں پھر رہی ہے؟ یا تو سجین کے اندر جا رہا ہے، یا علیین کے اندر جا رہا ہے، یا جنت کے باغوں میں پھر رہی ہے، یا جہنم کی گھاٹیوں میں پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے؟ فرمایا برے لوگ، ابو لہب، ابو جہل، شداد، قارون، حامان، نمرود، فرعون، یہ سارے کے سارے یہاں، سارے کے سارے یہاں، اور نیک لوگ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ہستی، عظیم ہستی، جس ہستی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دو جہان کو پیدا کیا، وہ ہستی ہے آدم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، عظیم ہستیاں، عظیم ہستیاں،
اور مجھ جیسا کمزور گناہگار خطا کار سیاہ کار جس نے اپنے عمل سے دنیا کو گندا کیا، اگر اس نادان کو اتنی سعادت مل گئی کہ ان کے قدموں میں جگہ مل گئی، اللہ کی قسم یہ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ جدا ہو گئے وہ لوگ، جدا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگ گئے۔ ٹھکانہ مل چکا ہے انہیں، ٹھکانہ مل چکا علیین کے اندر۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیین، کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے کہ تمہارے مقدر میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ ہر انسان اپنے مقدر سے غافل ہے، لیکن اسے مقدر بنانے کے لیے تھوڑی مہلت دی گئی ہے، اسے اپنے مقدر بنانے کے لیے تھوڑی مہلت دی گئی ہے کہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال مقصود زندگی نہیں ہے، مقصود دنیا کی زندگی نہیں ہے، مقصود دنیا کی زندگی میں کمائی کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تم آخرت کے بعد کمائی کر لو، تمہیں عظیم ہستیوں کا ساتھ ملے، جن ہستیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جن ہستیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انعامات رکھے، آخرت میں انعامات رکھے، تم ان انعام کو پالو، تم ان انعامات کو آخرت میں پالو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دیجیے ان کو، میں دیکھ رہا ہوں جھٹلانے والوں کو، یہ نعمتوں میں پاگل ہو رہے ہیں، مال کے نشے میں، اور جو ہے زیب و زینت کے نشے میں، اور جو ہے یا